بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال بھر کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر ماہ رمضان میں ایسا کیا تو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ عز و جل، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے، اور حوریں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل، اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ حاصل کر لیا، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ سبق معلوم ہوا، جہاں ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے آخروی انعامات و کرامات کی بشارت ہے، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں۔ اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے، شراب یعنی برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ دوزخیوں کا خون اور پیپ، مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردختہ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ ردختہ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ اس کے تحت محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ مراد یہ ہے کہ اس گناہ سے توبہ کے ذریعے یا جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔